अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात और मैं हूं बीर सलीम और शो में मेरा साथ देंगे रजा रूमी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं। आज हम अपने शो में किन अहम इश्यूज पर बात करने वाले हैं, एक जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में आबादी की शरह खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर। लूला लंगड़ा या बेहतर पाकिस्तान, फैसला अभी करना होगा। बढ़ती आबादी और दीगर मसाइल से घिरा पाकिस्तान हुकूमत वक्त शायद इस मसले से निमटने के लिए आमादा ही नहीं। पेमरा ने आबादी रोकने से मुताल्लिक इश्तिहार ही बैन कर दिया। आबादी में होशरुबा इजाफे की वजूहात, कम उम्री की शादी, तफरीही वसाइल की कमी या फिर तालीम का फुकदान। और फैमिली प्लानिंग का माशरती और मजहबी जवाज। पाकिस्तानी माशरा आज तक खानदानी मनसूबाबंदी के इस्लामी या गैर इस्लामी की बहस से ही बाहर नहीं निकल सका। चलिए जनाब, आज के शो में हम जिन अहम इशू पर बात करने वाले हैं वो तो उसकी एक झलक आप लोगों ने देखी है, तो अब जरा बाकायदा तौर पर अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज करते हैं। डायनामिक कलरफुल रजा रूमी हमारे साथ मौजूद है। रजा, इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूं, हम नॉर्मली जो है वो अवामी मसाइल उठाते हैं, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही अवामी खैरियत है। ये टॉपिक की वजह से आपने अपना अंदाज चेंज किया है कि आज मूड आपका बदला हुआ था? नहीं, मैंने कहा चूंकि आप मुझे हमेशा ताने देती हैं लाइव टीवी के ऊपर कि मेरी जो है तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, मैं टैक्स नहीं अदा करता, मैं फलाना हूँ, वो बर्गर हूँ, इलीट हूँ, तो मैंने कहा आज मैं शलवार कुर्ता पहनूंगा ताकि ये गलत फहमी भी आपकी दूर हो जाए। नहीं तो आपको लगता है कि आपके ऐसे पहनने से गलत फहमी दूर हो गई? ऐसी बात नहीं है, पर्सनालिटी फिर भी झलक रही है। अब जरा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज आपको पता है जो हम लोगों ने पूरा दिन कॉन्वर्सेशन करने के बाद आपस में ये जो टॉपिक डिस्कस किया, उसकी वजूहात जरा मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं ताकि जब वो हमें कॉल इन भी करें सवालों के लिए तो उनको पता हो कि बैकग्राउंडर हो कि हम आखिर इस इशू को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगर हम मसाइल की बात करते हैं, अपने मुल्क अपने घर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में आता है दहशतगर्दी, हमारे जहन में आता है लोड शेडिंग, हमारे जहन में आता है महंगाई का मसला। लेकिन हम एक चीज इग्नोर करते हैं और वो है पॉपुलेशन, वो है बहबूद आबादी यानी आबादी का बढ़ना। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस इशू पर बात की जाए। तो रजा रूमी, मैंने अक्सर टेलीविजन चैनल्स पे ये देखा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखा है कि लोग इतना ओपनली आबादी को रोकने के हवाले से, बहबूद आबादी के हवाले से एक तो बात नहीं करते, अगर बात करते हैं तो वो सही तरीके से उसको एड्रेस नहीं कर पाते। मैं ये चाहती हूँ कि आज जब हम ये प्रोग्राम आगे फर्दर लेकर चलें तो हम इसको सही तरीके से एड्रेस कर सकें कि पॉपुलेशन कंट्रोल, बहबूद आबादी यानी कि आबादी के बढ़ने की जो रुकावटें हैं वो उसके इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि लोग इतने रिलक्टेंट क्यों हैं इस चीज को डिस्कस करने में? इसमें ऐसी बुराई क्या है? क्या ये अवेयरनेस के खाते में नहीं आता? बिल्कुल आता है। मेरे ख्याल से एक आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ टेलीविजन चैनल्स बल्कि आप हुकूमतें भी देखें, वो भी जरा डर डर के फूक फूक के कदम आगे बढ़ाती हैं, हालांकि उनके सामने एक हाथी खड़ा हुआ है आबादी का, और वो है कि बढ़ती जा रही है। अभी आपने कहा कि हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क है, बल्कि और 10-15 साल में हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे अगर यही रफ्तार रही आबादी के इजाफे में। अब सवाल यह है कि वसाइल तो महदूद हैं। जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पानी का मसला है, हमारे यहाँ ऑलरेडी रोजगार का मसला है, गुर्बत का मसला है, जहालत का मसला है, ये जो सारे बच्चे नए आ रहे हैं इनको कौन खिलाएगा, इनको कौन पिलाएगा, ये कहाँ जाएंगे? और सवाल ये कि हमें इसके लिए मनसूबा बंदी करनी है। वैसे भी अच्छे खानदान आजकल के जमाने में वही होते हैं जहां पर बच्चों को अच्छे मेयार की तालीम दी जाए, अच्छा खाना खिलाया जाए, उनको भूखा ना मारा जाए। अच्छा, अब रजा हम जरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि जो काम शायद कहीं और से नहीं हो पा रहा, हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके लोगों को एजुकेट ही कर पाए, थोड़े से कुछ क्लियरेंस उनकी कर पाए। तो गवर्नमेंट की भी हम बात करेंगे कि उसका क्या रोल है, सोशली इसके क्या इंप्लीकेशंस है, साथ ही साथ रिलीजियसली इसकी क्या इंप्लीकेशंस है। तो हम बारी बारी सेगमेंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी कि जब भी ज्यादा बच्चे होते हैं, अक्सर मैंने सुना है फैमिलीज में, सोशल सर्कल में ज्यादा बच्चे होते हैं। कितने बच्चे हैं? कोई कहता है 5-6, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप पूछें जी कितने बच्चे हैं, कोई बोलता है जी 1 है या 2 हैं। खैरियत?
چھوٹی سی فیملی ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ جی وہ کہتے نہیں جی کوئی بیماری نہیں ہے, ہاں جی ماشاءاللہ بس چھوٹی سی ہماری فیملی ہے. چلو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ میاں پھر گود ہری کرے گا. ایک تو یہ ڈفرنس اللہ اور دے گا, آپ سمجھ رہے ہیں, اندھیر نہیں. ایک تو اچھا دیکھو دوسری چیز, ایک اور چیز بھی سے جوڑ لیجئے, پھر یہ میدان آپ کے لیے کھولا ہے, آپ کے لیے اور آپ کے کالرز کے لیے, اور دھر سوال ہوں گے اور آپ کے جوابات ہوں گے. اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں, پاکستان بھی ہمارا گھر ہے نا, اگر چھوٹا کنبا ہوگا تو خوشحال گھرانہ, اسی طرح اگر پاکستان کی پاپولیشن کم ہوگی تو پاکستان میں خوشحالی زیادہ آئے گی. سب سے پہلے تو مجھے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ کیا پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی ایک مسئلہ ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک لائیو کالر بھی موجود ہے, اس کا بس سوال لے لیتے ہیں, تو آپ یہ تب تک اس سوال کا جواب پریپیئر کریں. جی کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مس مینش بلال ہوں لاہور سے. جی میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں جو بچے ہیں اور انکم ہے یہ تو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جی. یہ تو اللہ نے جس کو اولاد دی ہے اس کو ساتھ میں وسائل بھی دے دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ہاں, تو ہم یہ نیچر کے اندر ہم آپ یہ جو شو کر رہی ہیں یہ تو اگینسٹ نیچر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے اس طرف بات شروع ہی نہیں کی بلال, لیکن بہت بہت شکریہ, آپ اس کا جواب بالکل آن ایئر جانیے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں. رضا اس کالر کا جواب بھی آپ نے دینا ہے, لیکن پہلے ذرا میرے سوال کا جواب دیجیے کہ آیا مسئلہ ہے آبادی کا بڑھنا کہ نہیں ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جتنے بھی پاکستان کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, اس میں آبادی کا مسئلہ یقیناً اگر ٹاپ کے 2 یا 3 مسائل میں ہمارا ہے اس کا شمار ہوتا ہے, اور اس سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے بینش کہ ہماری آبادی جو ہے وہ بے لگام طور پر آگے بڑھ رہی ہے, اور اس میں یہ رفتار جو ہے اس کی اس خطے میں, جنوبی ایشیا میں, بلکہ یوں کہو کہ تیسری دنیا میں بھی ہم بہت آگے ہیں. اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک دیکھیں, آپ بھارت کو دیکھیں, وہ بھی وہاں بھی کم ہے آبادی کی رفتار. اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جو کبھی ہمارا ملک کا حصہ ہوتا تھا, وہاں پہ بڑی کامیابی سے علماء کرام کے تعاون سے, خواتین کی تعلیم سے, خواتین کی نوکریوں سے آبادی کی رفتار پہ کنٹرول پایا گیا. اور بالکل ہی آپ مغرب میں جائیں ہماری سرحدوں کے, تو ایران جو کہ ایک بہت ہی کٹر قسم کی ملا کریسی ہے, وہاں بھی آبادی کو بڑے احسن طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہاسٹیج ہو چکے ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ کے. آپ دیکھیے کہ ترکی ہو, مصر ہو, ایران ہو, ملیشیا ہو, انڈونیشیا ہو, ہر جگہ پر ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ منصوبہ بندی کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. اس کی انہوں نے تعویل, جسٹیفیکیشن بھی اجتہاد کر کے سامنے پیش کر دی ہے. مگر ہمارے ہاں بہت ہی قدیم سوچ ہے. بس ایک جو اب ہمارے لائیو کالر نے بات کی, میں ان کی بھی بات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. اچھا ایک منٹ, ایک اور لائیو کالر دے دوں کیونکہ کافی دیر سے انتظار کریں. جی کراچی سے ہمیں ایک لائیو کالر نے جوائن کیا ہے, ارسلان. جی ارسلان بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹس اے ویری گڈ کاز کہ آپ لوگ پاپولیشن پہ بات کریں, کیونکہ بیسک ہمارا یہی پرابلم ہے پاپولیشن کا. لیکن ایک چیز جو کنفیوژن ہو رہی ہے پورے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاپولیشن کو ایک نیچر کا ایشو بنا دیا گیا ہے. پاپولیشن از ناٹ اے نیچر ایشو. ایک یہ ہم سب کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ہم لے کے جا سکیں. اور جو ہماری کمی ہے پاکستانی آئی کیو لیول میں, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو سوشل مارکیٹنگ اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی غریب قوم ہے وہ بینچ مارک بناتی ہے امیروں کو جو بھی وہ کام کرتے ہیں. اور اگر کوئی بھی آپ ایوریج فیملی لیں جو ایک ایلیٹ ایس سی اے یا بی میں آتی ہے تو اس کے 4-5 بچے ہوتے ہی ہیں. تو جب ایک ایوریج رچ فیملی کے 4-5 بچے ہیں تو آبویسلی جو غریب طبقہ ہے وہ ان سے بینچ مارک لے کے ان کے 6-7-8 بچے ہو جاتے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی رچ ایلیٹ فیملیز ہیں آپ ان کو ہر چائلڈ جو ان کا زیادہ اگر آپ 2 منیمم سیٹ کرتے ہیں تو ہر 3rd چائلڈ پہ ان کو ایک انکم ٹیکس ان پہ لیوی کر دینا چاہیے تاکہ ایک پینلٹی ارائز ہو, اور اس وجہ سے کم سے کم ٹھیک ہے. یہ جو غالباً ارسلان, بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار یور سجیشنز. جس طرح سے میرے خیال سے ارسلان بات کرے, میرے خیال سے چائنا میں بھی کچھ اس قسم کا اس سے ملتا جلتا چائنا میں تو خیر ہم اپنی بات کنٹینیو کریں. لیکن میرے خیال سے جو انہوں نے ارسلان نے بات کی وہ ہمارے پہلے جو کالر تھے اس کا انہوں نے جواب دے دیا. ہمارے پہلے کالر نے کہا کہ آپ یہ خاندانی منصوبہ بندی کی بات کر کے آپ نیچر سے انٹرفیئر کر رہے ہیں, جبکہ دوسرے ہمارے جو کالر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ نیچر کا معاملہ نہیں ہے, یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دیکھیے خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, یعنی کہ ایک ذہن دیا ہے, ایک دماغ دیا ہے, سوچ دی ہے, انٹیلیجنس دی ہے, اس کا استعمال کرنا بھی
अल्लाह ताला की जो है नेमतों से इनहराफ होगा। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सीधी बात में इसी हवाले से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे ओनली ऑन कैपिटल टीवी। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है ओनली ऑन सीधी बात, और आज हम सीधी बात जिस टॉपिक पर कर रहे हैं वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रजा, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले अरसलान है, अमादुर रहमान है, उन्होंने हमें फैसलाबाद से कॉल किया, आपने सुना कि वो क्या कहते हैं, जरा इसका जवाब दीजिए। देखिए बड़ी अच्छी उन्होंने हमाद ने जो बात की वो मेरे ख्याल से बिल्कुल पते की बात की, लेकिन मैं उससे पहले जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे बीनिश कि देखिए इसके ऊपर भी बेतहाशा रिसर्च हुई है, दुनिया भर में हजारों मज़ामीन लिखे गए हैं, सैकड़ों किताबें छपी हैं कि गरीब लोग जो होते हैं वो आखिर बच्चे क्यों पैदा करते हैं, इसलिए कि वो माशी जो फवायद होते हैं उनकी तवक्को करते हैं। उनका यह ख्याल होता है कि घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाने वाले होंगे और उनका बुढ़ापा भी महफूज हो जाएगा, उनके घर की इनकम में इजाफा हो जाएगा। इसलिए आपने देखा कि हमारे यहाँ वर्कशॉपों में, दुकानों में चाइल्ड लेबर का मसला है, कोई बच्चा रेडी पे बैठा हुआ है, कोई बच्चा दुकान में बैठा है, कोई टायर बदल रहा है, कोई सफाइयां कर रहा है घर में, और उनका साथ साथ इस्तेसाल भी होता रहता है। तो एक हम विशेष साइकिल जो होता है, इस्तेसाली जो चक्कर है, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि रियासत जो है वो गरीबों के लिए कोई ज्यादा ठोस पॉलिसी साजी नहीं करती, इसलिए लोगों को खुद ये अपने ऊपर लेना पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अगर माशी तरक्की होगी, पाकिस्तान में रोजगार बढ़ेगा तो ये मसला भी कम होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर रिसर्च शो करती है वो खवातीन की तालीम है, सेकेंडरी तालीम, यानी कि मैट्रिक से ऊपर जहां जहां औरतों की तालीम हुई, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, लातीनी अमेरिका हो, बांग्लादेश में सबसे बड़ी ये बात देखी गई कि जो खवातीन की एजुकेशन बढ़ती गई है, उनके बच्चों की जो औसत है पैदाइश की, उसमें कमी आती गई। बिकॉज अवेयरनेस हो गई, एजुकेट हो गई, अच्छा, काम पे जाना पड़ता है। इसके ऊपर तफसीलन बात करनी है, जैसे कि मैंने शो में पहले भी कहा था कि हम जरा सेगमेंट वाइज चलेंगे, क्योंकि इशू बहुत ब्रॉड है और बहुत कुछ है आपके पास हम बताने के लिए। एक लाइव कॉलर को मुझे शामिल करना है शो में। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वही बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइए। देखिए अभी रजा साहब ने जो बात की कि खवातीन को जो है इस हवाले से स्पेशली एजुकेट करने की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह है कि मतलब हमें अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों को, और इस पर काबू बहुत मुश्किल से पाया जा सकता है। सही। क्योंकि रियासत अगर चाहे तो वो इस हवाले से उनको तालीम दे सकती है और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। ठीक है, वरना अगर इसी तरह रहे तो ये मतलब एक आबादी हमारा बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद, कराची से आपने कॉल किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप ही की जो इशू है उसके ऊपर भी मजीद आगे डिस्कस करेंगे। रजा, ये बार बार आपने भी रियासत की बात की, इन कॉलर ने भी रियासत की बात की, तो जरा मैं अगले एंगल पे आ जाती हूँ जो कि हमारा हुकूमती एंगल है। हुकूमती एंगल ये है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है। और इससे पहले आप जैसे बात करते कि खवातीन को एजुकेट करना है, वो जब हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो मैं तो ये समझती हूँ कि मर्दों को भी एजुकेशन की जरूरत है, सिर्फ खवातीन की बात ही क्यों हो? नहीं बिल्कुल, देखो दो चीजें आ रही है, एक एजुकेशन और एक अवेयरनेस। एजुकेशन से पहले जो मैं बात कर रहा था बांग्लादेश और ईरान के आपको एग्जाम्पल दे रहा था, वो जब खवातीन की सेकेंडरी एजुकेशन होती है तो फिर वो जॉब मार्केट में जा सकती हैं। जब उनको नौकरी करनी है तो जारी बात है वो फिर बच्चों में स्पेसिंग देनी पड़ती है, वक्फा, और प्रेफरेंसेस आपकी जो है ना वो प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की तालीम भी हो, वो अच्छे स्कूलों में भी जाएं, उनके पास अच्छे खिलौने भी हो, उनका अच्छा मुस्तकबिल हो, यानी कि आपका विजन ही टोटली बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा, आप जरा हुकूमती एंगल पे आ जाते हैं। अवेयरनेस, जो पहले सोशल मार्केटिंग का लफ्ज आया, यानी कि समाजी शऊर देना, लोगों को कैंपेन्स चलाने की जरूरत रही है पाकिस्तान भर में, वो कुछ होती भी रही हैं। आपने देखा बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह की बहुत सारे नारे जो हैं वो आए, मुस्तमिल हुए। मैं क्या बात करूं, फिर आप वही बात कर रहे हैं कि मतलब मैं जज्बाती हो जाऊंगी। वो ऐसी जो बातें थी वो किसी दौर में जब हम बच्चे होते थे तब देखा करते थे। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपनी टेलीविजन के ऊपर इस तरह का कोई अवेयरनेस का या पॉलिसी मतलब हैं, उनमें से एक जरिए का इश्तिहार था, प्राइवेट कंपनी जो है उसकी मार्केटिंग कर रही थी, और वो उस इश्तिहार को उसके ऊपर कुछ शोर गोगा हुआ और यकदम ये बैन आ गया। अब यही बात हम पहले देखिए, हमारे कॉलर्स जितने भी अभी आए हैं अभी तक शो में, वो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मार्केटिंग होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्हें मनसूबाबंदी करनी है, आबादी में रोकथाम करनी है मैरिड कपल्स को, तो वो कहाँ जाएं और क्या करें।
اور کیا چیزیں استعمال کریں. اب اس کے اوپر پیمرا نے آ کر یوں جو ہے سینسرشپ کر دی یعنی ہے. کہ آپ اس وقت یہاں پہ کانٹرسیپٹیو ٹولز کی بات کر رہے ہیں. جی میں کانٹرسیپشن ٹولز کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ ذرائع جن سے آپ آبادی کے بڑھنے کو روک سکتے ہیں, بچے کی پیدائش میں پیمرا کو کیا وقفہ لا پرابلم ہوگی سکتے ذرا ہیں. یہ بتا دیجئے کیوں تو ہوا پیمرا میں public service میرے message خیال ban؟ سے یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی ذرا سی ایسی بات ہو جائے تو میرے خیال سے وہ جو ہوتا نا پبلک موریلٹی یعنی کہ اخلاقیات جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہیں. یعنی کہ اخلاقیات کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فحاشی کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟ جی فحاشی کا یہ دیا گیا میرے خیال سے. نہیں تو ہمارے وہ اسٹیج شوز کیا ہیں, وہ فحاشی نہیں ہیں؟ ہماری جو فلمیں چلتی ہیں وہ فحاشی نہیں ہیں؟ ویری سوری ٹو سے اوپن ایشو ہے, تو مجھے ذرا تھوڑا سا میں بھی اس کی لبرٹی لوں گی تاکہ ہماری آڈینس کو اس کی آسانی سے سمجھ آ سکے, ورنہ میرے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے اتنے اوپن ایشوز پہ بینگ اے وومن بات کرنے کے لیے. لیکن آئی وانٹ آل دا وومن آؤٹ دیئر, تمام جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں, کہ وہ اویئر ہوں. جس طرح سے تھیٹر میں, پاکستان کے تھیٹر کی میں بات کر رہی ہوں, جس طرح سے فلموں میں, ڈراموں میں, پڑوسی ممالک کی بھی فلمیں لگتی ہیں, انگریزی ہوں یا انڈین ہوں, اس میں بہت مطلب گلے مل رہے ہوتے ہیں, لوگ کسنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فحاشی کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن ایک پبلک سروس میسج لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. یہ کس طرح سے اس کو دیکھیں بالکل یہ بات تو بالکل ہی مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی, اور جو اس میں ریزننگ دی گئی ہے معذرت کے ساتھ, پیمرا کو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کے کوئی باقاعدہ ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی, ریزنز ہونے چاہیے تھی, ٹھوس کوئی بنیاد ہوتی تو بات ہوتی. آپ نے پہلے حکومت کی بات کی تھی. دیکھیں بات یہ کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, بات ڈیفینڈ یا نہ ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہوتی. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ان نیسیسری طور کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. جو مسائل ہوتے ہیں, حدود ہوتے ہیں, ان کا بھی احاطہ کرنا چاہیے. لیکن پیمرا جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ بدقسمتی سے اس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہمیشہ سوالات رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی چند مہینوں پہلے پیمرا کے ساتھ کوئی کارروائی ہوئی, انہوں نے ان کو طلب کیا, دیکھا کہ ان کی کارکردگی کیسی تھی, بڑے سوالات اٹھے. اب پیمرا کا مسئلہ یہ ہے کہ پیمرا جو آپ نے تو فلموں کی بات کر دی اور وہ فوج سینز کی بات کر دی, میں تو یہ کہوں گا کہ کتنے سال پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دہشت گرد جو آتے تھے, جو خودکش بمبار ہوتے تھے, ان کے سر آزاد دکھائی جاتے تھے بچوں کے سامنے. اس پہ پیمرا کو سوال لیتے, وہ ایکشن کرتے کرتے, سوال اٹھاتے کئی سال گزر گئے, پھر کہیں جا کے گائیڈ لائنز بنی. ابھی بھی بہت کچھ ہوتا ہے ہماری ٹی وی کے اوپر. چلے بریک لینے دیجئے, جی پھر واپس آتے ہیں تو ذرا پریپریشن کر لیجئے. اور بھی بہت سے ایشوز ہیں اسی حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کرنے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اور واپس ملتے ہیں اونلی آن کیپٹل ٹی وی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات میں ہمارے گفتگو کرنے کا سلسلہ بالکل جاری ہے, اور آپ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ کال بھی کر سکتے ہیں. 051844622 ہمارے نمبر ہے, کالرس, اور آپ اپنے خیالات اور سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں. پاپولیشن, اس کے کنٹرول اور اس کے ایفیکٹس کے اوپر یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جی رضا رومی, تو ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے آپ اس گفتگو کو ذرا جاری رکھیے, پھر آگے ہم اس کی وجہ. میں ایک اور آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بریک سے پہلے کہ دیکھیے پاکستان میں اب اویئرنیس جو ہے نا وہ کافی حد تک ہو چکی ہے. لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہے, اور یہ جو پرانی سوچ تھی, دقیانوسی سوچ تھی کہ جی وہ قدرتی ہے اور یہ ہے وہ ہے, وہ بدل چکا ہے. جتنے سرویز ہوئے ہیں اس میں خواتین کو جب انٹرویو کیا گیا ہے تو اس میں سے تقریباً 80 سے 90% نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ پیدائش میں وقفہ چاہتی ہیں, ان کو سروس نہیں ملتی. یعنی کہ ان کے گھر کے پاس, دیکھیے خواتین کے لیے دیہاتوں سے, چھوٹے شہروں سے باہر نکل کر کلینکس میں جانا, کہیں اور جانا مشکل بھی ہوتا ہے. وہ ان کو سروسز کے نہ دستیاب ہونے کا مسئلہ ہے. اویئرنیس تو آ رہی ہے, یعنی کہ تقریباً جتنی, میں تو یہاں سے آپ سے اختلاف کرنے والی ہوں رضا صاحب. مجھے تو لگتا ہے اویئرنیس بھی نہیں آ رہی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ریزنز جانیں تو 3 ریزنز ہیں. کم عمری کی شادی جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں, ایک تو یہ ہو گئی کہ انڈر ایج میرج ہو گئی, تفریحی وسائل یعنی لیک آف انٹرٹینمنٹ, اور تیسرا ہے جی تعلیم کا فقدان. ٹھیک ہے, اب ذرا اگر ان کو باری باری ڈسکس کر لیں, جو کہ میں اپنے اسٹانس کو بالکل اس کو سپورٹ کروں گی, وہ یہ ہے کہ کم عمری کی شادی کی اگر ہم بات کریں تو ایک جو بچی ہے وہ بالغ یا ایڈلٹ کانسٹیٹیوشنلی اکارڈنگ ٹو دا لا آف پاکستان وہ کب ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, اب 18 سال کی عمر کی وہ لڑکیاں, ایسے آپ یہ نہ سمجھے کہ جو میری طرح کے اسکولوں میں پڑھی ہیں اور جن کو میرے جس طرح کے وسائل اور اپرچونٹیز ملتی ہیں اویئرنیس کے لیے, میں ایک نارمل پاکستان کے ایک نارمل طبقے کی بات کر رہی ہوں. 18 سال کی بچی کو کیا پتا ہے, وہ بالغ تو ہو گئی ہے. اور اگر ہم بایولوجیکلی بات کریں کہ لڑکی کے بالغ ہونے کی, تو وہ 12-14 سال ہوتی ہے. اگر اب بایولوجیکلی لڑکی ایک بالغ ہو گئی اور دور دراز علاقوں میں
जहाँ पे अंडर एज मैरिजेस ज्यादा होती हैं। कहाँ होती हैं अंडर एज मैरिजेस? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तो कम ही ऐसे वाकयात आते हैं ना, पाकिस्तान के और दूर दराज इलाकों में। अगर वो लड़की शादी करके जाती है, 12, 14, 15, 16 साल की लड़की, उसको क्या पता कि किस तरह से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन के टूल्स इस्तेमाल करने हैं, उसको कोई अवेयरनेस देगा तो फिर। और हमारे घरों का भी ये आलम है अनफॉर्चुनेटली कि वालिदैन की इस हिसाब से कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, और जो स्कूल्स या जहाँ पे तालीम होती है वहाँ पे तो इसके ऊपर बहुत ही कम बात होती है, क्योंकि टैबू होता है ना कि शादी के लिए आपको क्या लगता है लड़की की क्या उम्र होनी चाहिए? देखिए बात आपने बिल्कुल कह दिया है, 18 साल तो मिनिमम जो है वो शादी की उम्र है। लेकिन ये भी बड़ा बदकिस्मती से रुझान है हमारे यहाँ, खुसूसन दूरअफ्तादा इलाकों में, कि जहाँ पे छोटी उम्रों में लड़कियों की शादी हो जाती है। एक जमाने में तो बच्चों की शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज, वो तो फिर उसके ऊपर बड़े कवानीन आए, उसका अभी भी होती है वैसे बाय द वे, लेकिन उसका इंसिडेंस कम हो गया है। देखिए कम उम्र की शादी तो एक वजह है, तालीम का ना होना है, अवेयरनेस। लेकिन फिर ये होता है कि जब सर पे पड़ती है, जब एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसकी चाइल्ड रेयरिंग का प्रोसेस से लड़की गुजरती है, तो फिर उसको पता लग जाता है। आजकल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा आ गए हैं। लेकिन मैं आपको सर्वेज का हवाला दे रहा था कि जितने सर्वेज हुए हैं उसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो हैं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन की हो या खानदानी मनसूबाबंदी के दूसरे तरीके हों, वो कम हैं और लोगों की डिमांड ज्यादा, यानी कि तकरीबन आधे आधे का फर्क है। अगर 30 से 40% खवातीन को वो सर्विसेज मैसर हैं तो 90% की डिमांड है कुछ ऐसे इलाकों में, सर्वे ने दिखाया। मगर बात यहां पर फिर वही आ जाती है कि इसमें एक तो टबू है, फिर दूसरा ये होता है कि लड़कियों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि भाई तुमने लड़का पैदा करना है, एक बेटी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, कि 6 लड़कियां हो जाएंगी और 7वां लड़का पैदा होगा। ये भी एक तफरीक जो है हमारे माशरे में। आप देखें हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं बदकिस्मती से जहां पे लड़के ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लड़कियां कम पैदा हो रही हैं, क्योंकि अब वो प्रेगनेंसी के दौरान ही वो हो जाता है अल्ट्रासाउंड, और उससे जेंडर पता लग जाता है कि क्या बच्चा है कि बच्ची है। वो बेसिकली फीमेल जीनोसाइड की किलिंग, फीमेल जेनोसाइड, जो हम सुनते थे ना कि वो कदीम इस्लाम से पहले अरब में बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। अब देखें 21वीं सदी में भी ऐसी बातें हो रही हैं। ये जो सेक्स डिटेक्शन होती है टेक्नोलॉजी से, उससे सबसे ज्यादा जो है फीमेल पैदा होने वालियों के ऊपर असर होता है। कमिंग बैक टू द थिंग कि अवेयरनेस की जब हम बात करें, सबसे पहले हमें बेसिक से बात करनी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन के हवाले से बेसिक्स ही नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है। अगर हम जिस तरह से बात करते हैं तफरीह वसाइल की जो है वो कमी होती है, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट है। अब इसके आप ये एग्जांपल ले लें कि जी हमारे पास कोई हेल्थ क्लब्स या जो इस तरह से हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास के लिए हैं, कोई एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सिनेमा का मसला ले, टैक्स भी उस पर लग गया, वो भी महंगी है, आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरी, अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से लोग घर पे अब बैठे हैं कि चलो जी घर के अंदर कोई एक्टिविटी कर लें, तो लोग यही समझते हैं कि चलो ठीक है भाई घर पे बैठो और बच्चे पैदा करो, दैट्स इट। उनके लिए ये चीज एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी बन गई है। उस चीज को कैसे एड्रेस करना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विदिशी, आपने लफ्ज जो एंटरटेनमेंट का बार बार तफरीह का इस्तेमाल करी ना, तो आपका ये इरादा है कि मुझे तो आप पैमरा से बैन करवा देंगी, क्योंकि हम इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट और तफरीह जो है ना, इसका कोई तस्वुर नहीं है। आप देखें कि हमारी फिल्में और टीवी ड्रामे जिनमें रोना धोना होता है ना, वो सबसे ज्यादा मकबूल होते हैं। जितना हीरोइन ने आंसू बहाए, आप टेलीविजन के ड्रामे देख लीजिए 80%, उसमें हीरोइन पड़ी हुई है, उसके ऊपर जनाब क्या मजालिम हो रहे हैं। स्टार प्लस वगैरह के भी जो ड्रामे यहाँ पे बड़े पॉपुलर हैं, सर्विस शो करते हैं, उनमें भी खातून लड़की जो होती है, एक लड़की होती है आपकी तरह की चंचल और यंग, अच्छा, और वो जनाब वो आ गई आप टीवी ड्रामे में। अब क्या हुआ कि जी उसकी शादी हो गई या कुछ हो गया, उसके बाद एक जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हुआ कि बच्चा पहले तो बच्चा नहीं हुआ तो सब ने उसको थप्पड़ लगाए, बच्चा हो गया तो लड़का नहीं हुआ, अच्छा उसके बाद जनाब वो नहीं बच्चा हुआ तो दूसरी शादी करा दी गई। और वो एक आप देखें कि हमारे यहाँ तफरीह का जो कॉन्सेप्ट है ना, बदकिस्मती से वो अभी उसका भी बड़ा मसला है। जहाँ पे कोट अनकोट हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो तफरीह है वो यही है कि बच्चे पैदा करो। मुझे एक लाइव कॉलर लेने दीजिए, फिर मैं मजीद आपकी तकरीर सुनूंगी। जी कौन है हमारे साथ, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं दानिश बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी दानिश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में क्या ये पॉसिबल है कि हमारी पॉपुलेशन कम हो सके, क्योंकि जब ज्यादा फीमेल्स किसी घर में पैदा होती हैं तो वो ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो हमें रूल ऑफ लॉ नहीं लाना पड़ेगा
پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور فیمیلز کے لیے زیادہ جاب اپرچونٹیز اور دوسری اپرچونٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے دانش، بہت بہت شکریہ لاہور سے آپ نے کال کیا، پروگرام کا حصہ بنے ہیں. ان ٹوٹل رضا رومی ابھی تک میں نے جتنے بھی یہ شوز کیے نا، سیدھی بات کی، یہ پہلا واحد ایسا شو ہے جس کے اندر آڈینس بھی فار اے چینج میرے سے اتفاق کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بالکل سٹیپس لینے چاہیے اور اس سلسلے کو ہم بالکل جاری رکھیں گے. جب بھی تم سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کرو گی تو کالرز اگری کریں گے. مجھے پتا تھا کہ آپ نے اب یہی جواب دینا ہے. جو ہی آپ نے کسی پارٹی کے بارے میں اپنی کوئی رائے دے دی تو جو اس کا مخالف ہے وہ آ کے آپ پہ حملہ کرے گا، جو اس کا حامی ہے وہ آپ کی تعریفوں میں کلامیں ملائے گا. نہیں لینے دی. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اونلی آن کیپٹل ٹی وی. تو دیکھتے رہیے سیدھی بات. چلیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، ذرا کچھ ہم سوشل ایسپیکٹس اور ریلیجیس ایسپیکٹس، یعنی سماجی طور پر پاکستان کو، معاشرے کو کس طرح سے چینج کرنا پڑے گا اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور ریلیجیسلی، کیونکہ سب سے بڑی ڈیبیٹ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام میں آیا یہ جو کانٹرسیپٹیو ٹولز کا استعمال کرنا ہے یا فیملی پلاننگ کرنا ہے، یہ اسلامک ہے یا ان اسلامک ہے. ہم تو ابھی تک، ہماری تو نیشن اتنی کنفیوز ہے کہ ہم تو ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ یہ اسلامک ہے کہ ان اسلامک ہے. اگر اسلامک ہے، اگر ہمیں علماء ہیلپ کرو اور اگر ہمیں بتائیں کہ یہ اسلامک ہے ان اسلامک ہے، اگر اسلامک ہے تو پھر واٹ از دا پراپر وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. ہم تو ابھی تک کنفیوز ہیں اس معاملے میں بھی. رضا رومی، ہم کنفیوزڈ ہیں. جی ہم کنفیوزڈ ہیں اور ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، یعنی کہ ایک تقسیم دکھائی دیتی ہے سوچ میں اور اوپینین میں. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں بھی بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع کے اوپر بہت ہی جسے کہتے ہیں صائب قسم کی رائے دے چکے ہیں. کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی دین ہے اور آپ اس میں انٹرفیئر کر کے خدا کو جو ہے خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کو شرک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یا وہ یہ کہتے ہیں، میں تو ایک بار ایک ایسی ڈیبیٹ ہوئی تھی جہاں پر ایک اور تھے مولانا صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان پیدا ہونے ہیں تاکہ کافروں کا مقابلہ کیا جائے. اچھا وہ بھارت میرا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا. میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کی تھی ناظرین کہ الازہر، جامعہ الازہر جو مصر میں واقع ہے، وہاں پر ایک بار نہیں کئی بار تمام مفتی جو مفتی دین ہیں، عالم دین ہیں، قانونی ماہر ہیں، وہ یہ فتاویٰ جاری کر چکے ہیں بار بار کہ فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی بالکل اسلام کے عین مطابق ہے. وہ اگر فتوے چاہیں ہمارے ناظرین تو ہم وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں تو ہم اگلے شو میں دکھا بھی سکتے ہیں. ترکی میں نے آپ کو بتایا، ملیشیا میں بتایا، تیونس میں بتایا، یعنی کہ اور میں نے آپ کو بتایا اپنے پڑوس میں بنگلہ دیش دیکھ لیجئے. کیا بنگلہ دیش میں مسلمان نہیں بستے؟ باتیں تو رضا رومی بہت اچھی ہیں، پوری دنیا جہاں کی آپ مجھے ایگزامپلس دیں جو کہ دینا بالکل ضروری ہے، لیکن پاکستان کی بات کریں. دیکھیں پاکستان میں شعور کی بات ہے نا، شعور جو ہے کیا ہماری حکومتوں میں کے بعد پھر وہ آگے جب آپ شعور کی بات کر رہے ہیں اور جب پبلک سروس میسیجز بنتے ہیں، وہ بھی تو دور تھا نا جب چلتے ہیں، وہ بھی پاکستان کا ہی دور تھا نا. ہم نے خود دیکھے، اپنے بچپن میں دیکھے. لیکن اب جب پبلک سروسز میسیج بنتے ہیں تو ان کو چلایا نہیں جاتا. وجہ کیا ہے؟ کہ پبلک سروس میسیجز میں کام کرنے والے اداکاروں یا میسیج دینے والے لوگوں سے ان کو پرابلم ہے، میسیج سے پرابلم ہے، کس طرح سے کنوے کرنا ہے اس سے پرابلم ہے. روٹ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے ایک انتہا پسندی کا رجحان تو پاکستان میں ہے. کوئی بھی چیز ہو جائے آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے تو اب یہ جو کہ ہم نے ابھی ساری باتیں کی نا کہ خواتین کی اس میں ایک جو ان کے حقوق ہے، اپنی یعنی کہ اپنی صحت کا حق، ایک خاتون کا، لڑکی کا یہ بھی تو ایک بنیادی حق ہے نا کہ وہ فزیکلی فٹ رہے، صحت مند رہے، بار بار بیمار نہ ہو، بچے پیدا کر کے اس کا برا حال نہ ہو جائے. تو یہ حق جو ہے اس سے ہماری ایک لابی ہے، اس کو خطرہ ہوتا ہے. دیکھیں نا آپ کو یاد، آپ اگر دیکھیں نا بہت ساری ایسی سیاسی گروپس ہیں جن کے ہاں مذہب کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو چار دیواری میں بند کر دو. ہم نے اس کے اوپر ایک دو بار شوز بھی کیے ہیں کہ گھر سے کے باہر ان کو جو ہے تالا لگا دو، وہ باہر نہ نکل پائیں. داخلہ جیسے کہ ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں کچھ. آپ ریلیجس لوگوں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایسے عام لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہوں جن سے فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میری ملاقات بھی ہوئی اور ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈز، ان کے فیملی ممبرز ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں، آپ کا کام صرف کھانا بنانا اور بچے پیدا کرنا.
تو دیکھو لیکن چلو کبھی ہم اس سے باہر نکلیں گے بھی رضا رومی؟ نہیں دیکھو نکلیں گے نا جب تعلیم آئے گی. جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, ہمارے ساتھ پڑوس میں بنگلہ دیش ہے جنوبی ایشیا میں, وہاں پہ جوں ابھی آپ اگر ڈھاکہ میں, مجھے تو وہاں جانے کا کئی بار اتفاق ہوا ہے, اگر آپ ڈھاکہ میں شام کو 5 یا 6 بجے کے قریب ان کی مین شاہراہوں پہ گزریں تو آپ کو ایک سیلاب دکھائی دے گا. وہ سب لڑکیاں اور خواتین فیکٹریوں سے نکلتی ہیں اس وقت. سونامی وہاں پر بھی پہنچ سونامی ہوتی ہے, صرف عورتوں کی ہوتی ہے, لال پیلی نیلی ساڑیاں, کپڑے, شلوار قمیضیں پہنے, ایک فوج ظفر موج مارچ کر رہی ہوتی ہے. آپ اس کے انٹرنیٹ پہ جا کے امیجز دیکھ لیں, حیران کن چیز ہے. اچھا اور سوال یہ کہ جب تک ان کے معاشی خود مختاری نہیں آئے گی تو تب تک وہ اپنے ان فیصلوں کے اوپر اختیار نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ کچھ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاؤس وائف ہونا بھی ایک آپشن ہے, اور گھروں کو اچھا رکھنا بھی جو ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے ویورز کو یہ وہ میسج نہ جائے کہ ہم کوئی ایک لائف سٹائل کے حامی ہیں یا اس کے مخالف ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے خواتین ورکنگ ہو یا ہاؤس وائف ہو, اس کو اس فیصلے کا بالآخر اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بچہ کو کب جنم دے گی, کب پیدائش دے گی, اپنی صحت کا خیال کرے گی, متواتر ڈاکٹر کے پاس جائے گی, مشورہ کرے گی کلینکس میں جا کر. اور یہ ایک یہ جو تمام باتیں جو آپ یہ تقریر آپ نے ماشاءاللہ فرمائی ہے, جو کہ بہت اچھی تقریر ہے, یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہیں میرے جیسے, آپ کے جیسے, جن کو پہلے سے پتا ہوگا. جن لوگوں کو نہیں پتا ان تک آپ کی تقریر یا یہ جو ساری باتیں ہیں یہ پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر سے, گورنمنٹ کی, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے, سر فہرست گورنمنٹ کی ہے. سب سے پہلے کہ گورنمنٹ جو ہے ہنگامی بنیادوں کے اوپر کیمپینز کرے, تحصیل کے لیول پر, یونین کاؤنسل کے لیول پر, اور جہاں جہاں سروسز میسر نہیں ہے فیملی پلاننگ کی وہ دے. اور ہمارا پیمرا اور اس طرح کی جو ادارے ہیں, یہ جب ہمارے پبلک انٹرسٹ کی میسیجز آئیں یا اس کے اشتہارات آئے, پلیز ان کو نہ بین کریں. یہاں پر دیکھیے اشتہاروں میں خواتین کا جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, ٹوتھ پیسٹ, گاڑی, ہر چیز کو بیچنے کے لیے خواتین کو کموڈٹی بنا کے بیچا چاہتا ہے. لیکن جب آبادی کا مسئلہ آتا ہے, فیملی پلاننگ کا مسئلہ آتا ہے, تو سب کی یہاں پہ جو ہے نا کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن آخری 30 سیکنڈز ہے, بالکل لیکن میں آخر میں اب موضوع سے ہٹوں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ دیکھو تمہیں بھی اب کسی ٹی وی ڈرامے میں آنا چاہیے, کیونکہ میں یہ بہت دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ شو کے اوپر جو ہے نا بڑا وہ سخت رویہ کرتی ہو. میں بھی چاہتا ہوں کہ کم از کم اسکرین کے اوپر تو تھوڑا سا تم پہ ظلم تھوڑا سا ہونا. کیا ظلم آپ کرنا چاہتے ہیں میرے اوپر؟ یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ جو آپ نے آخری اپنا ٹینٹرم اور ڈرامہ پھینکا ہے, یہ لوگوں کو کیا پتا کہ بیک دا اسکرین, یعنی جس کے پیچھے, بیہائنڈ دا کیمراز, آپ میرے پہ کتنا ظلم کرتے ہیں. رضا رومی اس کا لوگ سارے گواہ ہیں. میں ایسے تو ڈر کے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھی رہتی, آپ تقریریں کرتے ہیں اور میں آپ کو روکنے کا بھی حق نہیں رکھتی. لیکن خیر, کیونکہ آج آپ ایک عوامی لباس میں آئے ہیں, آپ نے تھوڑا سا اپنا انداز بدلا ہے, تو اس کے لیے آج میں آپ کی تعریف کروں گی, اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کے لباس میں آتے رہیں ہمارے شو میں, اور لوگ بھی آپ کو انجوائے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج کا جیسے ہم شو اختتام کر رہے ہیں, جن لوگوں نے دیکھا ان کا بہت بہت شکریہ, جن لوگوں نے کال کیا ان کا بھی بہت شکریہ, جن کی کالز نہیں لے پائے ان کے ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ وقت کی تھوڑی سی کمی تھی. آپ اس شو کے حوالے سے بھی ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ رضا رومی کی نئی ڈریسنگ اور نئے لک کے بارے میں بھی ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ سیدھی بات اونلی آن کیپٹل ٹی وی. خدا حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے.